کوئی سا بچہ ہے جس کی ہماری ذاتی اور پرائیویٹ زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بچہ ہمیں کما کے لا کے دینے والا بھی نہیں ہے، ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہمارے کاموں کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آج اس کا لحاظ رکھیں گے، لحاظ کر کے بچوں کی تربیت کریں گے، تو کل یہ بچے ہمارے بہت زیادہ کام میں آئیں گے۔ تو گزشتہ جمعے جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو سچ کا عادی بنایا جائے، ان کے اندر سچائی کا مزاج پیدا کیا جائے، سچ بولنے کی عادت بچوں میں ڈالی جائے، کر کے بتایا جائے۔ سچ بولا کیسے جاتا ہے، پریکٹیکلی طور پہ کر کے بتایا جائے۔ دوسرا اصول بچوں کی تربیت کا، دوسری اہم بات بچوں کی تربیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر نرم مزاجی پیدا کی جائے، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو اور ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے جو تعلقات ہیں، ہر اعتبار سے بچوں کو نرم مزاج بنایا جائے۔ نرم مزاجی یہ بہت بہترین چیز ہے۔ شروع میں والدین یا مربی حضرات، پڑھانے والے اساتذہ یا کام لینے والے سیٹ یا مالکان نرم مزاجی کا لحاظ نہیں کرتے، بچوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کا لحاظ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کے ساتھ نرم رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا گیا، جس کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر نرم پہلو، ہلکا پہلو، محبت والا، شفقت والا پہلو اختیار نہیں کیا گیا، تو وہ بچہ رفتہ رفتہ ہر دن بچہ وہ دیکھ رہا ہے میں کوئی کام نہیں کرتا، تو جس کے نتیجے میں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے سختی سے ڈانٹا جاتا تھا، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کام نہیں کرنے کی وجہ سے، بات نہیں سننے کی وجہ سے، یا کوئی چیز میں نے الٹی کر دی، مطلب ایک کام صحیح کرنا تھا، سیدھا کرنا تھا، میں نے اسے الٹا کر دیا، غلط کر دیا، اب مجھے مارا جانے لگا، بار بار پہ مارا جا رہا ہے، بات بات پہ مارا جا رہا ہے۔ بچے کے ساتھ نرم رویہ ہی نہیں اختیار کیا جاتا، اب وہ بچہ ہٹ درم بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، اب اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اب اپن کوئی بھی کام میں کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، ہر کام کے کرنے پر مجھے مار پڑتی ہے، ہر چیز کے کرنے پر مجھے چار باتیں بڑوں کی سننی پڑتی ہے۔ اب بچے کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ میرا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ نرم مزاج جن کی بچپن میں پرورش مار کے ذریعے سے ہوئی، بچپن میں جنہیں ہر چیز سکھائی اور بتائی گئی ڈانٹ کر، غصہ کر کے، چار چھڑی اور چار ہاتھ لگا کر، وہ والدین جب بڑے ہوتے ہیں، صاحب اولاد ہوتے ہیں، تو ان کا نظریہ بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام لکڑی کی زور پہ کرایا جا سکتا ہے، کوئی بھی کام مار کے زور پہ کرایا جا سکتا ہے۔
جبکہ ہر کام مار کی زور پہ نہیں ہوتا. مار یہ تربیت کا بالکل آخری اسٹیپ ہوتا ہے. اس سے پہلے نرم مزاجی کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں اور مختلف اینگلوں سے ہم اپنے بچوں کی, اپنے ماتحتوں کی, اپنے پاس پڑھنے والوں کی اور اپنے پاس کام کرنے والوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہود آئے. یہود آقا علیہ السلام کے دشمن تھے. آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا کرتے تھے. آ کے اللہ کے نبی سے انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. السلام علیکم یہ تو سلامتی کے معنی میں گئے. السلام علیکم تم پر موت ہو. اللہ کے نبی کو انہوں نے ایسا کہا, یعنی ایک گالی والا جملہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. جیسے ہی انہوں نے اس جملے کو سنا السلام علیکم تم پر موت ہو, فوراً پلٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ, تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ ٹھہرو, نرم مزاجی سے کام لو. تمہیں ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جواب دینے کا کوئی مسئلہ تمہارے کو تھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا ہے. یعنی انہوں نے مجھے کہا تم پر موت کو, وعلیکم میں نے کہا تم پر بھی, یعنی تم نے مجھے جو دیا ہے وہ تم پر بھی واپس, جیسا تم نے مجھے کہا ویسا ہی تمہارے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کرے, بیکار کام کرے, جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہو, رنج ہو, تو اس وقت ہمیں غصے میں آ کر, طیش میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, نرم مزاجی سے کام کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو, بچہ اگر شرارتیں کرنے لگ جائے, بچہ اگر نہیں پڑھ رہا ہو یا کوئی کام پہ نہیں جا رہا ہو, تو ایک تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی نہیں ہے, بلکہ نرمی سے, نرم مزاجی سے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے. پہلے کے دن سے اگر لکڑی اٹھا لی جائے گی, پہلے کے دن سے اگر ہاتھ چلانا شروع کر دیا جائے گا, تو پھر ایک دن وہ بچہ ضدی اور ہٹ درم ہو جائے گا. آپ کی بات ماننے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا نرم مزاجی آدمی کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے, آدمی کو سنوارتی گئے, سجاتی گئے, بناتی گئے. جس آدمی کے اندر نرم مزاجی ہوتی گئے وہ بندہ نکھرا ہوا ہوتا ہے, وہ بندہ سجا اور سنوارا ہوا ہوتا ہے. اور جس بندے کے اندر نرم مزاجی نہیں ہوتی, جس بندے کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوتا, معاملات کو فیس کرنے کا صحیح ڈھنگ اس کے پاس نہیں ہوتا, وہ بندہ نکھار سے خالی ہوتا ہے, اچھے پن سے خالی ہوتا ہے. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, معاشرے میں دیکھیں, دوست احباب میں دیکھیں, کاروبار میں دیکھیں, لڑائیوں کی وجوہات, نا اتفاقیوں کی وجوہات جو پیش آتی گئے وہ نرم مزاجی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتی گئے, نرم مزاجی کے فقدان کی وجہ سے پیش آتی گئے. اگر تھوڑا سا نرمی سے کام لے لیا جائے یا نرمی سے کام لینے کی ترغیب دے دی جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے گئے, بہت سارے مسائل حل ہو سکتے گئے.
اب آپ دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، آج کل ہمارے نوجوانوں میں آپس میں دوستیاں ہوتی گئے، دوستیاں ہوئی تو پھر بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ دوستی کبھی کبھی دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتی گئے۔ دوستی دشمنی میں کیوں تبدیل ہوتی گئے؟ دوستی دشمنی میں تبدیل ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ نرم مزاجی دونوں طرف سے نہیں ہوتی۔ کسی دوست نے کسی وقت کوئی بات کہہ دی، بات کہنے کی وجہ سے آگے والے کو غصہ آ جاتا ہے، اب وہ نرم پہلو اختیار نہیں کرتا، اس نے ایک بات کہی آگے والا دو بات کہتا ہے، اس نے دو کہی یہ تین کہتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ یہاں سے گالیاں شروع ہوتی گئے، وہاں سے گالیاں شروع ہوتی گئے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوتی گئے، پھر اس کے بعد چورستہ پورا جام ہو جاتا گئے، ادھر سے چار جنے پکڑ رہی، ادھر سے چار جنے پکڑ رہی، یہاں سے ماں بہن وہاں سے ماں بہن، گالیاں چلتی گئیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ یہاں پہ جائزہ لینا شروع کریں، نرم مزاجی کے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لڑائیاں وجود میں آتی گئے۔ اگر کوئی ایک بندہ جس کی آپس میں بحث ہوئی تکرار ہوئی اپنے آپ کو سنبھال لیتا، نرم مزاج بن جاتا، برداشت کر لیتا، مطلب آدمی رپلے جو دیتا گئے غصے کے نتیجے میں، آگے والا ہما کو کچھ بولتا تو ہم اس کو رپلے دیتے گئے، رپلے غصے میں دیا جاتا گئے، بات اس کو گالی کا جواب دینا، مار کا جواب دینا جو دیا جاتا ہے وہ غصے میں، اگر بندہ اپنے غصے پہ قابو کر لیتا تو نرم مزاج بن جاتا۔ نرم مزاجی اگر کسی ایک بندے کے اندر ہوتی تو لڑائیاں وجود میں ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تبارک و تعالی نرم گئے، یحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غصے کو پسند نہیں کرتے، نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے، جس بندے کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم بہت سارے ایسے نوجوانوں کو، ایسے بچوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں جن کے اندر نرم مزاجی نہیں ہوتی۔ جس بندے میں یا جس بچے میں یا جس آدمی میں نرم مزاجی نہیں ہوتی، اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ویسے بچے کی لڑائیاں ایک دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے والا گئے تو کام پر ایک جگہ صحیح پہ ٹک کے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ نرم مزاجی نہیں ہے، برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، اپنے مالک اور سیٹ کو فیس کرنا، اس سے گفتگو کرنے کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے۔ بچہ اسکول میں پڑھنے والا ہے، نرم مزاجی اس کے اندر نہیں ہے، بار بار اسکول سے نکالا جاتا ہے۔ نرم مزاجی انسان کے اندر بات ماننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اسی لیے نرم مزاج انسان کو ہونا چاہیے، مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کریں، خواہ بچہ گئے تو ہمیں اسے اس بات کی تربیت کرنا گئے، یہ بات سمجھانی ہے کہ ہر چیز اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا۔ کوئی آپ کو اینٹ پھینک کے مارے، اگر ہم بچے کو تعلیم دے رہے ہو نہیں تمہارے کو اینٹ مارا تو پتھر مارنا تھا، ایک بحری مارا تو چار مار کے آ جانا تھا، بابا زندہ ہے نا۔ اگر یہ تعلیم ہم دے رہے ہیں تو ہم اپنے بچے کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے کے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے کے اندر یہ مزاج پیدا کر رہے ہیں کہ بیٹے کوئی چیز برداشت کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کا جواب دیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، ایک گالی کا جواب دو گالی سے دیا جاتا ہے، پیٹھ پہ مارنے کا جواب سر پھوڑنے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسی اپنی بچوں کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں، کل یہی بچہ جسے ہم نے بچپن میں فخر سے یہ تعلیم دی تھی، کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کا بچہ نوجوان آپ کے سامنے ہوگا تو اسے اپنی بچپن کی تربیت یاد ہوگی، آپ ایک بات کہیں گے وہ چار باتیں آپ کو کہے گا۔
آپ ایک بات اسے بولیں گے 4 باتیں وہ آپ کو بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اور مدینۃ المنورہ میں 23 سالہ زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی کے تمام کام نرم مزاجی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سوچ کر سمجھ کر اطمینان سے کیا کرتے تھے، اور جو کام جذبات میں کیے جاتے ہیں، آنن فانن کیے جاتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، بہت سارے کام، کوئی چیز خریدنا ہے فوری ذہن میں آ گئے، خریدنے کے لیے نکل گئے، کسی کو کچھ بولنا گئے فوری ذہن میں آ گیا، نکلے جا کے اس کو بول دیے، کسی کو کوئی جواب دینا گئے فوری ذہن میں آیا بول دیے۔ یہ سب کی سب وہ علامتیں ہیں جو نرم مزاجی سے خالی ہونے کی علامتیں ہیں۔ معزز بھائیوں، ہمیں اپنے اندر نرم مزاجی کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نرم مزاجی سے وہ سب کچھ دیتے ہیں، نرم مزاج کو نوازا جاتا ہے، اور جو سخت مزاج ہوتا ہے، غصے کے مزاج کا بندہ ہوتا ہے، اسے خیر سے، بھلائی سے، اچھائی سے اور نیکی سے نوازا نہیں جاتا۔ اسی لیے نرم مزاجی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ بچوں کے اندر۔ ہمارے بچوں میں بھی یہی شکایتیں ہوتی گئے، بچوں کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ بچہ بہت غصے والا ہے۔ کوئی بھی بچے کا مزاج جوان ہونے کے بعد اگر غصے کا بنتا گئے، مار دھاڑ کا بنتا گئے، تو بچہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوا، بچپن میں آپ کے ہاتھ میں آیا، تو وہ بچہ ایک موم کی طرح تھا۔ موم کو آپ جیسے چاہے جہاں چاہے موڑ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ بچے کا مزاج غصے والا بن گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، صحیح بتایا نہیں، صحیح دکھایا نہیں، تو اس کی تربیت جو ہے، اس کی ذہنیت یہ بن گئی کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی بن گیا۔ والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر والدین گھر میں آتے ہی بار بار پہ غصہ کریں گے، بات بات پہ غصہ کریں گے، والدین کی آوازیں گھر سے باہر جائیں گی، والدین کی آواز اگر اونچی ہوگی، تو اب وہ بچہ جو دیکھ رہا ہے اس کا ذہن یہ بنے گا زور سے بات کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، گالی دے دینا کوئی بری چیز نہیں ہے، کسی کو ڈانٹ دینا، کسی کو مار دینا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے رول ماڈل کی حیثیت میرے والد کی ہے، میرے ابا جان کی ہے۔ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، گھر میں آتے گئے تو زور سے بات کرتے ہیں، گھر میں آتے گئے تو زبان سے صحیح اور غلط نکالنے میں کوئی فرق نہیں کرتے، لہذا اب اس کی بھی ذہنیت بنے گی۔ چیخنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، گالیاں دینے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی کو برا بھلا بولنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے بچوں میں رہنے کے لیے ہم اور آپ کو ہر زاویے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ابتدا میں ہم بچوں کی ذہنی تربیت کریں گے تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد، نوجوان ہونے کے بعد ہمارے لیے کارآمد بنیں گے، سود مند بنیں گے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، ہمارے ضعیف عمری کا، ہماری کمزوری کا سہارا بن کر ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر بچوں کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو نرم مزاج نہیں بنایا گیا، ان کے اندر سچائی کی عادت نہیں ڈالی گئی، جیسے چاہے ویسے ان کو چھوڑ دیا گیا، تو آخری درجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بڑھاپے کا کوئی کام، بڑھاپے کے کسی بھی کام میں وہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر ذرے برابر بھی توجہ نہیں دی گئی تو پھر اولڈ ایج ہوم زندہ باد والا مسئلہ ہو جائے گا۔ بوڑھا ہونے کے بعد بچے والدین کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی گئی، اسی لیے
چونکہ گرما کی چھٹیاں چل رہی گئے، بچے ہمیشہ آپ کے سامنے گئے، 24 گھنٹے کا وقت بچہ پورا آپ کو دے رکھا گئے، اسکول کا وقت ہوتا ہے، ٹیوشن ہوتے ہیں، مکتب ہوتا ہے، بچہ 12-13 گھنٹے گھر سے باہر ہوتا ہے، لیکن یہ وقت بچوں کی تربیت کرنے کا گئے۔ ایک آپ بچوں میں سچائی کی عادت ڈالیں، انہیں سچا بنائیں، اچھا بنائیں، نیک بنائیں اور کر کے بتائیں، عمل کر کے بتائیں، پریکٹیکل سچائی ایسے ہوتی ہے۔ اور دوسرا، نرم مزاجی ان کے اندر پیدا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی کے اندر جو انقلاب لایا تھا وہ نرم مزاجی کے ذریعے سے لایا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں جو جمعہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں رکھنی تھی۔ دوسری ایک اہم بات بھی گئے اور ایک اہم اعلان بھی گئے کہ بچوں کی، بڑے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، تعلیم بالغان جسے کہتے گئے، اس مسجد میں عشاء کے بعد سے تعلیم بالغان شروع ہو رہا ہے، بڑے بچوں کے تعلیم کا نظم رکھا جا رہا ہے۔ بھائی دین کی تعلیم ماں کے گود سے لے کے قبر کے گڑے تک حاصل کرنا ہے۔ دین سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ غسل آپ کو ہمیشہ ضروری ہے، وضو ہمیشہ ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ ضروری ہے، آپ کو دین کی شریعت کی باتوں پہ عمل کرنا ہمیشہ ضروری ہے۔ اسی لیے بڑے بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد یہاں تعلیم کا نظم ہے۔ عورتوں کی تعلیم کا نظم تو ہے پہلے سے ہی، بڑی عمر کی خواتین آ کے تعلیم حاصل کر رہی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی رکھا گیا ہے، متعدد مرتبہ اعلان کیا گیا، مسجد سے اعلان ہو جاتا ہے، ہم سن کے چلے جاتے ہیں، کوئی نام لکھانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن زمین پہ محنت کر کے 60 بچوں کو تیار کیا گیا، وہ 60 بچے آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، اس کے حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ دین کا علم ہما کو نہیں رہے گا، ہم ذمہ دار ہوں گے اللہ سے کہ یہاں پوچھ ہوگی۔ ضروریات دین کا حاصل کرنا ویسے ہی فرض اور ضروری ہے جیسے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھانا۔ کھانے اور پانی کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، دین کی ضروریات کے علم کے بغیر بھی زندگی نہیں چل سکتی۔ اگر چلتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے بھائیوں، یہاں عشاء کے بعد سے روزانہ تعلیم کا نظم ہے۔ جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں باہر نماز کے بعد مؤذن صاحب کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ اپنا نام اور نمبر لکھا کے جائیں، جیسے ہی جماعت شروع ہوگی آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، آپ آئے، آ کے قرآن سیکھے، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، زندگی کے معاملات سیکھے، تاکہ زندگی شریعت پہ گزارنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں ادا فرما لیں۔